میرا اپنا خیال ہے کہ بھارت میں بڑے بڑے سمجھدار لوگ پائے جاتے ہیں، اعلیٰ نوعیت کے، ان کی انالیسز وغیرہ ہم سمجھتے ہیں ہم بیچارے ایسے پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو مجھے حیرت ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ سب سے زیادہ جس بھارتی لیڈر کا انٹریکشن ہوا ہے، یعنی کسی بھی امریکی صدر کے ساتھ کسی بھی بھارتی لیڈر کا اگر انٹریکشن سب سے زیادہ ہوا ہے تو وہ مودی صاحب ہے۔ مودی صاحب کا مسلسل کانٹیکٹ میں یار ٹرمپ کے ساتھ مستقل لکھ رہا ہے، اور مودی صاحب جو ہے اس شخص کو نہیں پہچان پائے کہ یار اگر وہ کریڈٹ لے رہا تھا، مثال کے طور پر جب سابق وزیر اعظم گئے تھے وہاں پہ تو اس نے وائٹ ہاؤس میں کہا کہ جی مجھ سے نریندر مودی نے اوساکا میں درخواست کی تھی کہ جی ثالثی کرواتے ہیں۔ 3 سے 4 لائنوں کا ایک بیان پڑا تھا۔ اس زمانے میں بھی یہی جے شنکر تھے وزیر خارجہ، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کوئی ثالثی کی درخواست نہیں کی تھی، بس خاموش ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ خاموشی سے انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ روز کی کم از کم 20 سے 30 فلائٹس جو ہیں وہ سری نگر ایئرپورٹ جا رہی تھیں، ٹروپس اپنے ڈپلوائے کر رہے تھے، اور بالآخر 5 اگست 2019 اور کہا کہ جی آرٹیکل 3 سے چیپٹر کلوز۔ یا تو آپ کو ایسا ارادہ بنائے بیٹھے ہیں جو میرا نہیں خیال، اس کو لیکن ہم بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو بھائی آپ کو کیٹیگوریکلی ریپیٹڈلی آپ تو بلکہ یہ کہہ سکتے تھے کہ میں کیا کروں، جیت مجھ سے صرف 2 قدم دور تھی، لیکن میرے بہت ہی پیارے، بہت ہی عزیز از جان دوست صدر ٹرمپ نے فون کیا کہ جان دیو، تو میں نے کہا جی جا چھوڑ دیا تجھے۔ یہ ویسے اچھا نیریٹو آپ نے دیا۔ میں مذاق نہیں یہ تو میرے کو کسی کو ٹرمپ دا اور مودی دا نمبر ہوئے نا تو ایک کلپ بھیجو نہیں، اب تو وقت گزر گیا نا۔ انہوں نے کیا کیا کہ مسلسل ریپیٹڈلی دہائی مچاتے رہے کہ جی امریکہ نے کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے ابھی تک، اور یہ کہ جی ہم نے قاری ضرب لگائی تھی تو پاکستان کے ڈائریکٹر ملٹری جنرل جو ہے فریاد کو مجبور ہوئے، تو ہم نے کہا جی ہمارے ڈی جی ایم او کی یہی تو نہیں سنتے ہیں، مطلب اگلے دوسرے لفظوں میں تو یہ کہہ رہے ہیں نا۔ مقصد یہ کہ آپ کیوں ڈینائل موڈ میں پڑ گئے؟ نتیجہ کیا ہوا کہ اس کو تو عادت ہے، ٹرمپ صاحب نے جناب دوسرے دن بھی ٹویٹ کر دیا، انہوں نے کہا جناب یہ خالی اتنی بات نہیں ہے، جنگ بندی تو ہو گئی، ویل ڈن شاباش، لیکن وہ یہ 1000 سال پرانا مسئلہ حل کر رہے ہیں، مسئلہ کشمیر۔ تو اب آپ نے مجھے کل کہا ٹرمپ سر ڈیلی کر رہے ہیں، ہفتے کو یار ٹویٹ، آپ اتوار کو مارننگ والا ٹویٹ، منڈے کو کلپ کر رہا ہوں، ٹیوزڈے کو سعودی عرب، آج بدھ کو قطر، دینی کو نہیں چھڑیا۔ میں وزیر اعظم نہیں ہوں، وزیر خارجہ نہیں ہوں، میری ایک چیز نہیں ہے، میں نے محض ایک صحافی ہوتے ہوئے آپ نے کل مجھے کہا کہ نصر صاحب آپ کے خیال میں یہ جو سعودی عرب جا رہے ہیں وہاں ذکر ہوگا، میں کہا 3000% ہوگا۔ میں کیا بہت ہو گیا ہوں کی نہ کی ذکر کہ کیا وہ ربن کر رہا، وہ ربن کرتا چلا جائے گا، روز ہو رہا ہے اور وہ یہ کرتا چلا جائے گا، تو یہی بہتر ہے۔ اب یہ دیکھیے بات سنیں میری، کرے کیا ہندوستان؟ مان لے بھائی، خاموش ہو جائیں نا۔ ہندوستان تو خاموش ہی ہے بیچارہ، مودی نے تو نہ ہاں کی ہے نہ کی ہے، خاموشی نہ تو نہیں ہے، جے شنکر نے ہاں کی ہے نہ کی ہے۔ بھائی صاحب نہ کریں آپ، وہ نظر انداز کر رہے ہیں، وہ ریپیٹڈلی یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر اب وہ مرائل بلڈنگ پہ چلے گئے ہیں۔ کل گئے تھے وہاں آدم پور، جی پرسوں انہوں نے قوم سے خطاب کیا تھا۔ اب حالات یہ ہیں کہ ان کے اپنے جو وزراء ہیں بی جے پی کے، انہوں نے درخواست کی ہے کہ جی ہماری سیکیورٹی بڑھائی جائے۔ کہ لوگ اس سے پہلے کشمیری پنڈت ہونے کے باوجود وکرم مسری، او بھائی وہ سیکرٹری خارجہ ہے، بڑی محنت سے، اس کی فیملی بھی ان لوگوں میں شامل تھی، وہ جو کشمیری پنڈت جو ہیں ناخوشگوار واقعے کی وجہ سے ویلی سے نکلے تھے 90s میں، ٹھیک؟ اس سے زیادہ کون مثلاً یہ کہ دل میں نفرت ہوگی اس کے اپنے ذاتی تجربات کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، کبھی سری نگر میں پیدا ہوا بچہ جو ہے وہ بالآخر یعنی سیکرٹری خارجہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے یار، اس نے تو ایک حکومت کا فیصلہ ہے، اس کو اس نے بتا دیا، جنگ جو ہے وہ پرائم منسٹر مسٹر مودی نے بند کی ہے،
وکرم مصری نے نہیں کی، وکرم نے نہیں اس کی نے ہے. پیغمبر کا کردار ادا کیا جو اس کی ڈیوٹی تھی. وہ بیچارہ جو ہے اس کی خاص طور اس کو پر سر اس اپنا کی بچی، اکاؤنٹ بند کرنا تھا. اس کو یار اس کی بچی کو بیچاری کو نشانہ بنایا گیا. اچھا، بھارتی فوج کی ترجمانی کے لیے آپ نے ٹوکن پریزنس کے لیے وہ دیا تھا، اور ان کے اپنے آبائی گجرات سے کرنل صوفیہ قریشی صاحبہ، ان کے بارے میں کل مدھیہ پردیش کے ایک صوبائی وزیر نے یہ کہا کہ یہ دہشت گردوں کی بہن کیوں بٹھائی گئی. کس کی ترجمانی کے لیے؟ بھارتی فوج کی ترجمانی کے لیے. اندازہ لگاؤ. یہ جیسے کل تم کہہ رہے تھے نا، میں تمہیں فوراً روکا تھا، میں نے کہا کہ میں تم یہ ارناب گوسوامیزم مت کرو. گجرات کو فخر کرنا چاہیے. گجرات جو ہے یہ نریندر مودی گجرات کے ماتھے پر قلم کے ٹیکے کی طرح ہے. سر، حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ کے حملہ ہوا ایران پہ، ایران سے پارسی بھاگے تو کہاں آئے؟ سورت. کیونکہ ایران سے بحری جہاز کے سفر میں 4 دن لگتے تھے. تو پناہ کہاں ملی؟ سورت میں، گجرات. گجرات میں. بوہری ہمارے بھائی اسماعیلی، بوہری فاطمی سلطنت کے ہاں، یہ پیروکار ہیں. اسماعیلی ظاہر ہے کہ ان کو کہاں سب سے زیادہ آباد ہوئے آگے؟ گجرات. گجرات میں. تو ایک طرف تو گجرات کی یہ شہرت تھی کہ وہ ہر ایک کہ کو دنیا بھر میں اگر کوئی اپنے آپ کو یہ محفوظ سمجھتا سمجھتا ہے تھا کہ وہ ماتوب اقلیت ہے، اس کو کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا، تو وہ وہ یہاں ہے. گجرات. اس سے یہ پیدا آپ نے ہو یہ گیا. میسج دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب وہ بیچاری کرنل صوفیہ قریشی. چلے، یہ تو ہو گئی. اب یہ اضطرابی کیفیت جائے گی کس طرف؟ کوئی تو اس کام یار تو ہوگا بات نا. سنو میری، یہ پلان بہت کر رہے ہوں گے نا، تو پہلے بہت پلاننگ کے ساتھ جنگ کتنے دن چلی ہے؟ 4 دن ٹوٹل. تو بھائی جی ان 2 دن سے اگر نما کاروائی پاتی تھے. بابا فور گاڈ سیک، ناؤ ٹرمپ از انویسٹنگ ہمسیلف. یار ٹیکنگ فل اونرشپ. یار اس سے زیادہ اور کیا کہے؟ لیکن اب ہندوستان کے یار ابھی جو الفاظ استعمال کیے ہیں، کیا الفاظ استعمال کیے ہیں یار ٹرمپ نے؟ وہ خالی فائر بندی نہیں کہہ رہا، کہتا ہے کہ میں نے جو تاریخی فائر بندی کروائی ہے. اور وہ قائم وہ میسج یہ دے رہا ہے کہ یہ قائم رہے گی، اس پہ کوئی تاریخی. اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ایک دوسرے کی طرف میزائل نہ پھینکو. اب میزائل نہیں، ٹریڈ کرو. میرا جو گلہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جائیں، لیکن میرا خیال ہے انڈر پلے کرنا چاہیے. کل مودی گیا تھا آدم پور، فائن، کیونکہ اس کو یہ ثابت کرنا تھا کہ ستیہ خیران S4 کھڑا ہے میرا، دکھانا یہ ہے. ہماری بیٹریاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. آج شہباز شریف سب گئے ہیں بٹ وی شوڈ انڈر پلے. نو نیڈ کہ ہم یہ اس میں تقاریر، الفاظ وغیرہ. ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کو کہیں کہ سر آپ کا فرمانا بجا. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ مارکو روبیو جو کہ ان کا وزیر خارجہ ہے اور NSA بھی ہے، اور ساتھ میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے، یہ بات مت بھولیے. اب وہ اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں گزارتا ہے، ان کے ہمسائے میں، یعنی ٹرمپ صاحب کے ساتھ والے کمرے میں بیٹھتا ہے وہ. آپ کوشش کیجئے کہ ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے برادر ہیں 2 اس وقت جن کی بہت تعریف اور جن تک ہماری رسائی ہے، آنریبل پرنس محمد سلمان صاحب اور ایکسیلنسی رجب اردوان صاحب، ان کے ذریعے ٹرمپ کو کہا جائے کہ سر لفاظی سے کام نہیں چلے گا، برائے مہربانی آپ مارکو روبیو کو کہیں کہ وہ براہ راست روابط اپنے استوار کریں. یہ ہو گیا نا نصرت صاحب. آج انہوں نے کہا، کل کہا ہے کہ یہ کھانا کھائیں جا کے. وہ یار آرڈر یہ کہا ہے کہ What روبیو you want to highlight؟ ایک دیکھو جیسے زلمے خلیل زاد کو خصوصی نمائندہ برائے افغانستان نہیں بنایا تھا، ہاں، تو بہت کوائٹ ڈپلومیسی کے ذریعے ان کو چاہیے کہ یہ کوشش کریں کہ جی آپ نے جی تاریخی بھی کہہ دیا، یہ بھی کہہ دیا، وہ بھی کہہ دیا. سارا اب کریڈٹ لیا. بالکل بیک ڈور مذاکرات کے ذریعے آہستہ آہستہ پہلے یہ انشور کریں کہ جلد از جلد پاکستان اور بھارت کے مشیران قومی سلامتی کے درمیان کسی تھرڈ ملک میں بات چیت جلد از فیس جلد ٹو فیس بات بات چیت شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے جہاں وہ کرنی ہے آئیڈیلی عموماً ایسی ملاقات
بینکاک میں ہوتی ہے. وہ ملاقات شروع ہونے سے پہلے بغیر اخبارات میں تصویریں وغیرہ دیے، ایک لائن دیے بغیر مارکو روبیو صاحب بھی وہاں پہنچ سکتے ہیں یا کوئی اور ملک جہاں پہ مثال کے طور پر ایران کے لیے بھی مذاکرات تو جاری ہیں، لیکن وہ کر رہا ہے کوئی اور شخص، کوئی بھی ویانا، یہ وہ اس طرح کا روم میں ہو رہا ہے، وہاں مارکو روبیو بھی ہوں، ان کو بلائیں، ان کو پہلے کھانا کھلوا دیں اور اس کے بعد دونوں کے مذاکرات ہوں. اور اپیرنٹلی اگر فرض کریں کہ میاں بھائی کی ٹانگ اونچی، ایک محاورہ ہے یو پی کا، ٹھیک ہے جی، تو ان کی ٹانگ اونچی رکھنے کے لیے یہ ٹھیک ہے صاحب، کوئی فی الحال کوئی غیر ملکی مداخلت نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، آپ یہ بھی ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ شاید ایک انوائے ٹائپ اسپیشل اصولی طور پر آن کشمیر کاز، اف ریئلی کہ جی میں اپوائنٹ کر رہا ہوں ایکس وائی زی کو، جیسے بتایا نا زلمیہ خلیل زاد کو اپوائنٹ کیا تھا خاص. نہیں یہ بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن آپ تو کہیں فارورڈ سٹیپ پہ چلے گئے نا. ابھی معاملہ یہ ہے، آپ نے انڈیویجولی 2-3 باتیں کر دی، پر میرے پاس ایک نکتہ ہے جو ہندوستان کی، آپ اس وقت سیاسی منظرنامے کو دیکھیں بھائی، اس سب سے پہلے جن خواہشات کا آپ اظہار کر رہے ہیں، آپ درست فرما رہے ہیں، وہ بی جے پی کو تو آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے کانگریس نے، اور پچھلے 12 سالوں میں اس قدر شدید تنقید اور اس قدر کو لوز بال نہیں تھی کانگریس کے پاس جو آج پہنچی ہوئی ہے. تو اس پولیٹیکل ٹینشن میں بی جے پی کا اس اپنی سب کے بقا جو ہے. باوجود بتائیے آج پاکستان کے ڈی جی ایم او اور انڈیا کے ڈی جی ایم او کی بات ہوئی؟ سر میں اس کو ری چیک نہیں کر سکا، آپ نے میرے ذمہ لگایا تھا. چلے، اگر آپ نے ری چیک نہیں بھی ویسے کیا، میں- لیکن آج ایک دوسرے کے قیدی رہا ہوئے جو اچانک سرحد پار کرتے، کیوں؟ اگر فضا ہماری اتنی تلخ ہے اور بھارت طے کیے بیٹھا ہے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے. اچھا وہ دونوں جنگی قیدی نہیں ہے نا سر، دونوں بارڈر سیکیورٹی کے لوگ ہیں. بابو لیکن کیا جلدی پڑ گئی تھی؟ ہاں یو آر رائٹ، یو ہیو آرگومنٹ. کہیں نہ کہیں پہ کہیں نہ کہیں تو دباؤ ہے. اب آئیے فن خوانی کی طرف. ہمارے لیے کھل کے جو کھڑے ہوئے ہیں ترکی کے صدر رجب اردوان صاحب، یعنی کہ سعودی عرب کے علاوہ. سعودی عرب نے بہت وائٹل رول کیا. ان کو سلام. انہوں نے کل ترک پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے بھی اپنی محبت کو کیا. یہ جناب امریکہ، یہ بھارت کی آرگنائزیشن ہے، کانفیڈریشن آف آل انڈیا ٹریڈرز. انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ترکی اور آذربائیجان جو ہے یہاں کی سیاحت، یعنی بھارتیوں کو ان دو ممالک کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے. اچھا حسابی کتابی ہے تو بڑے ہوتے ہیں صاحب یہ جو بنیا گیری کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہر سال ترکی بھارت سے 3 لاکھ لوگ جاتے ہیں. اچھا کیلکولیشن بھی ہے جی یہ بتا رہا ہوں نا. اور انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے ان کے بقول 972 ملین، یعنی 972 ایک جو سیاح ہے وہ خرچ کرتا ہے. اور 972 ملین نہیں، ایک شخص یار، ایک سیاح. تو انہوں نے حساب لگایا کہ جی 291.6 ملین یہ 3 لاکھ ٹورسٹوں نے ایوریج خرچ کی ہے ترکی. اس سے کہیں زیادہ جناب علی جو ہے نا آذربائیجان، جو چھوٹا سا ملک ہے ویسے، اس میں 308.6 ملین $US خرچ کیے ہیں. اور وہاں پر تقریباً جو ہیں وہ اتنی ہی تعداد میں کوئی تقریباً یعنی 2.5 لاکھ پیسے. وہاں تو 3 لاکھ ہیں ٹرکی، لیکن یہ چھوٹا سا جزیرہ ہے، بہت خوبصورت ہے. چونکہ آذربائیجان میں 3 مرتبہ گیا ہوں آذربائیجان. اچھا اب میرا تمہیں جلدی پڑی ہوئی ہے نا، صرف ایک بات کرنا. آدھا منٹ. آپ کو ترکی اور آذربائیجان سے جو پاکستان کے لیے آئی محبت، اس سے بڑی تکلیف ہوئی نا، بائیکاٹ کیا. اور ٹرمپ جو کر رہا ہے، کل سے کوئی انڈین جو ہے امریکہ کا ویزا نہیں لے گا. کرو، اللہ بھلا کرے، ضرورت کرو، بائیکاٹ کرو. جی ٹھیک کہہ رہے ہو، کرو حوصلہ. نہیں کیا سوال میرا درست ہے یا بالکل نہیں؟ درست، بالکل. کیا میرا چیلنج واجب ہے؟ سر 200% یار آپ ترکی اور آذربائیجان کے محض مسلم کرو ہیں. ٹرمپ یہ ٹرمپ جو ہے جو روز کہے چلے جا رہا ہے کہ میں نے تاریخی جنگ بند کروائی. تو یہی آرگنائزیشن بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے کہ صاحب امریکہ کا بائیکاٹ.
چلیں جی ہمت کرنی ہے تو کرے, چیلنج آیا جی. دکھائے ہمت. ایک بریک جی. نہیں, یو ڈونٹ ایگری. آئی ایگری بٹ تسی اوکھا پیندا راستہ ہے. نصرت صاحب نے کسے کام تے عمل نہیں کرنا, نہیں تے سارے ہندوستان دی رہی صحیح عزت بھی داؤ پہ لگ جائے گی. تو بس سن کے ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیں. بریک.